بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی کا دل اتنا بھی مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی ہوئی آہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک وہ رشتہ اللہ پاک کے سوا اور کسی کا نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتایا ہے کہ دنیا ایک رنگین دھوکہ ہے۔ سکون اور کامیابی ان کے بس دو ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے لائق ہوتے ہیں، آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ کبھی اپنی زبان سے کسی دوسرے کا عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہے۔ جو شخص اپنی مشکلات پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ سب سے زیادہ سکون میں رہتا ہے۔ دنیا میں ایسے جیو جیسے کہ تم مسافر ہو، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ تو کہیں اور ہی ہے۔ جب تمہاری امیدیں دنیا سے ختم ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کئی بار اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازنے کے لیے بدتر سے ضرور گزارتا ہے، اس لیے صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ دنیا جسے تم اپنا مانتے ہو، یہ تمہیں اکیلا چھوڑ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے اللہ، بس ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اور اگر اچھا ہو تو شکر کرو۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کرو، کیونکہ آپ نے اس کے حصے کے غموں کو نہیں دیکھا ہے۔ پریشانی زندگی کا حصہ ہے، اگر یہ نہ آئے گی تو انسان نکھرے گا کیسے؟ کیونکہ یہ پریشانیاں ہی تو ہیں جو انسان کی زندگی جینے کا صحیح مقصد اور مطلب سکھاتی ہیں۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ ہر رات اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو، کیونکہ اگلی صبح کا وعدہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی یعنی کہ یہی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ سب کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تمہارا اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہو، وہ زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہار سکتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ جب دعا قبول ہو تو شکر کریں، اور جب تاخیر ہو یعنی کہ لیٹ ہو تو یقین رکھیں کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرے گا۔
اپنی قسمت اللہ پر چھوڑ دو، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے تمہارے حالات بدل سکتا ہے، بس تم صبر کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا اللہ ضرور جانتا ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی بھی ہمیں دعاؤں کی توفیق نہیں بخشتا۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون عطا کر، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور ہر وقت چین و سکون میں رہتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والا ایک آنسو، یعنی کہ جو شخص سچی توبہ کر لے تو اس کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات اور اوقات اور عمر نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو وہ پہلے بدتر سے گزارتا ہے، اس لیے صبر کا دامن تھامے رہنا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا، دوسروں کو تکلیف دینے والا، چین و سکون چھیننے والا کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ انمول اور خاص ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں جہاں امتحان ہوتے ہیں، یاد رکھو وہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ والدین یعنی کہ ماں باپ کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو بھی جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ماں باپ اور درخت دونوں بوڑھے ہو جائیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب کے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں جن میں سے اگر ایک اڑ جائے تو یاد رکھو دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے۔ شکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹو، کیونکہ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہے۔ تم نیچے گر کر تو دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر تو دیکھو، گرانے
سارے کے سارے آ جائیں گے۔ جب اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جاتی ہے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں اللہ کا خوف صرف مسجدوں تک محدود ہو، وہاں بازاروں میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا اور اب امیری کا لالچ دے کر جوانی کو چھین رہا ہے۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کا وسائل ہو، گناہ کرنے کا موقع ہو، اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ وقت سمجھ نہیں آتے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتا ہے کہ وہ جو بھی ہوا تھا میرے حق میں بہتر تھا۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن یاد رکھو ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا ہے، کیونکہ ماں ذات ہی ایسی ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیر تک اللہ سے باتیں کرنا۔ بدترین منافق جانتے ہو کیا ہے؟ بدترین منافق وہ ہے جو امیروں سے تو ہنس کے ملتا ہے اور غریبوں سے اکڑ کر غرور و گھمنڈ سے اور تکبر کے ساتھ ملتا ہے۔ بے وجہ اگر تمہیں خوشی محسوس ہونے لگ جائے تو اسے ماں کی دعا سمجھ لینا۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے، کب نظر انداز کرنا ہے، تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ انسان ہنستا تو سب کے سامنے ہے، لیکن روتا انہی کے سامنے ہے جس پر وہ خود سے زیادہ بھروسہ کیا کرتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں بتائے نہیں جاتے، ان کے ساتھ جینا اچھا لگتا ہے۔ کتنے بھی اچھے کام کر لو، تعریف تو مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی ایسی۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی تو حال چال پوچھ لیا کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ منافق ہر رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، اس لیے منافق سے ہمیشہ دور رہو۔ منافق یعنی کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور رکھتا ہے۔ آنکھوں کا حیادار رہنا بھی ایک نعمت ہے۔ دی ہوئی زبان اور کام آیا ہوا انسان، یہ دو چیزیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کرو، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ کمیاں، کچھ نہ کچھ شکایتیں
رہی جاتی ہیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ مردانگی ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ اور زندگی دونوں کا بھروسہ نہیں۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں ہی نہیں، اپنی نیتوں میں بھی پیدا کرو تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو وہ بہت مخلص ہو جاتے ہیں، بڑے عزت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اپنی امید کے جگنوں کو ہمیشہ زندہ رکھو۔ لوگوں کا کیا، لوگ تو تھک ہی جاتے ہیں رشتوں سے، لوگوں سے، دوستی سے اور محبت سے۔ تعلق فرصت کا نہیں، توجہ کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں تو اداس مت ہوئیے، یہ 5 چیزیں آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ نمبر 1، جب آپ زندگی سے پریشان ہوں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے شکر گزار ہونا۔ روزانہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا شکریہ ادا کریں، اس سے آپ کے دل میں سکون آئے گا اور آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی۔ نمبر 2، ہمیشہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھو جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ کو زندگی کی ہر پریشانی میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ اچھے لوگ آپ کے احساس اور خیالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے اچھے لوگوں کا ہی انتخاب کریں، یعنی کہ اچھے لوگوں کو چنا کریں۔ نمبر 3، اگر آپ اپنی زندگی میں پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو ماضی کو سوچو اور غلطیوں سے باہر نکلیں۔ آپ کا ماضی یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ آپ کی تقدیر نہیں بناتا، بلکہ آپ کا حال اور آپ کی موجودہ کوششیں آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں۔ ماضی کو جانے دیں اور اس وقت کو یاد رکھیں۔ نمبر 4، پریشان ہیں تو خود کو تھوڑا وقت دیں، کوئی کتاب پڑھیں، خاموشی سے بیٹھ کر سوچیں یا کچھ نیا کریں، یہ آپ کے دل کو سکون دے گا اور مسائل کا حل بھی آسان ہو جائے گا۔ نمبر 5، زندگی میں ایک مقصد یا سمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اپنے مقصد کی تلاش کریں، آپ کا مقصد آپ کی زندگی میں معنی دے گا اور پریشانیوں کے باوجود آپ کو آگے بڑھنے کی طاقت دے گا۔ یہ 5 چیزیں آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے یہ زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد بنا بیٹھا ہے۔ مجھے محبت تتلی کی مانند لگتی ہے، جب کسی قدردان کے ہاتھ لگتی ہے تو اپنے خوبصورت رنگوں سے مکمل طور پر نکھر جاتی ہے اور بدقسمتی سے اس کے خوشنما رنگ بکھر جاتے ہیں، اس کے باوجود اس کے وجود کے اڑتے ہوئے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی بھی تعلق یا رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ان 5 چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ نمبر 1، اعتماد ہر رشتے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی صورت میں اپنے رشتہ دار یا شریک حیات کا اعتماد بھروسہ توڑتے ہیں یا اس پر سمجھوتا کرتے ہیں تو وہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بھروسے کے بغیر رشتہ قائم نہیں رہ سکتا اور ایک بار ٹوٹ جانے کے بعد اسے دوبارہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی رشتے میں ایمانداری ضروری ہے۔ جھوٹ یا چھپانے کی عادت سے رشتہ اور عزت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے احساس یا حقیقت کو چھپانے لگیں گے تو نہ صرف آپ کا رشتہ متاثر ہوگا بلکہ آپ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کی عزت نہیں کرتے یا ان کی رائے یا جذبات کی قدر نہیں کرتے تو رشتے میں وہ رشتہ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کا اثر آپ کی عزت پر بھی پڑتا ہے اور آپ کا تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، رشتے میں وفاداری بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی وفاداری پر کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ رشتہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کسی کی حیامت یا وفاداری کے بغیر تعلقات میں کبھی سکون، اعتماد نہیں رہتا۔ نمبر 5، ہر رشتے میں ذاتی حدود کا احترام ضروری ہے۔ ان حدود کو نظر انداز کرنے سے دوریاں بڑھتی ہیں، جبکہ ان کا خیال رکھنے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔
ان 5 چیزوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے رشتے اور عزت کے لیے بہت بہت اہم ہوتے ہیں۔ دل اداس ہو تو دنیا کی رونق زہر لگتی ہے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ یعنی کہ کڑوا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی قیمتی انمول باتیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔